السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ 2007 یا 2008 کا وقت تھا جب میں نوجوان تھا، زندگی سے بے پرواہ اور ایڈونچر کا شوق رکھتا تھا۔ میرے شہر فیصل آباد کے قریب ایک پارک تھا جو دن کے وقت تو عام لوگوں سے بھرا رہتا، لیکن رات ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی اس پر چھا جاتی تھی۔ اس پارک کے ایک کونے میں ایک پرانی چھوڑی ہوئی حویلی تھی جو بچپن سے ہی مجھے اور میرے دوستوں کو ایک راز کا احساس دلاتی تھی۔ یہ حویلی اتنی پرانی تھی کہ اس کی دیواروں پر کالی پتیاں اور بارش کے نشان پڑ چکے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کبھی کسی امیر افسر کی تھی، مگر اب صرف ایک ویران اور بے جان ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ہم اکثر اس حویلی کے پاس سے گزرتے تھے مگر کبھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، صرف ایک اجنبی سی داستان سمجھ کر بے پرواہ گزر جاتے تھے۔ مگر ایک دن ایک عجیب کیوریوسٹی نے ہمیں بے چین کر دیا۔ دوستوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم اس حویلی کو قریب سے دیکھنے جائیں گے۔ دل میں ہلکا سا ڈر بھی تھا مگر اس سے زیادہ شوق اور جذبہ تھا۔ باہر سے دیکھا جائے تو یہ حویلی ایک عام خاندانی گھر جیسی لگتی تھی، ایک پرانے زمانے کی یاد دلاتی تھی۔ مگر اس کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ پارک کے بیچ اکیلی کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے قید کر دیا ہو۔ اس کے ارد گرد ایک پرانی پتھر کی دیوار تھی جو وقت کے ساتھ اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں اگائی تھیں جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی۔ ہم نے دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا کیونکہ پتھر پرانے اور نکیلے ہو چکے تھے، مگر جب ہم ایک دوسرے کی مدد سے دیوار کے اس پار پہنچ گئے تو ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ حویلی سامنے تھی، اپنی پرانی دیواریں اور سوکھے ہوئے درختوں کے ساتھ۔ یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک راز تھا جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ جب ہم حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے تو جنگلی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کو پار کرتے وقت ہر قدم پر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ کہیں کہیں ہمیں اپنے راستے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور مٹی سے بھری ہوئی زمین پر کہیں کہیں پرانے پتے اور ٹوٹے ہوئی لکڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ جب ہم نے آگے بڑھ کر سامنے کا دروازہ دیکھا تو وہ ایک عجیب منظر تھا۔ یہ ایک لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جو کہ گھس چکا تھا، جو کہ رسی کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں سے سیل کر دیا ہو۔ اس رسی پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا مگر وقت کے ساتھ یہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ یہ دروازہ دیکھ کر ایک عجیب سوچ دماغ میں آئی، آخر اسے اس طرح بند کیوں کیا گیا تھا؟ کیا کوئی اسے اندر سے بند کر کے گیا تھا یا پھر کسی نے یہ دروازہ اس لیے سیل کیا کہ کوئی اس کے اندر نہ جا سکے؟ تھوڑی کوشش کے بعد ہم نے اس رسی کو نکال دیا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، اس میں مٹی، سیلن اور ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کبھی کسی پرانی جگہ جاؤ تو وہ سالوں سے بند ہوتی ہے، وہاں پر آتی ہے۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ یہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پرانی تصاویر نہیں، صرف خالی دیواریں اور تنہا کمرے۔ یہ دیواریں بھی عجیب سی تھیں، کہیں کہیں سے ٹوٹ چکی تھیں اور ان پہ گہرے نشان بھی تھے، جیسے کسی نے ان پر کوئی نکیلی چیز سے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ زمین پر صرف مٹی، پتھر اور کچھ پرانی لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہمیں لگا کہ یہ صرف ایک چھوڑا ہوا گھر ہے جس میں شاید کبھی کوئی رہتا تھا، مگر پھر کوئی وجہ ایسی بنی کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ مگر یہ سوچ صرف ایک لمحے کے لیے تھی، کیونکہ جیسے جیسے ہم اندر بڑھتے گئے
ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ایک دوست نے کہا چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں، شاید کوئی اور کمرہ ہو۔ اس بات پر ہم نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر ہر کسی کے چہرے پر ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ سیڑھیاں پرانی اور کمزور لگ رہی تھیں، جیسے کبھی بھی گر سکتی ہوں۔ ہر قدم پر وہ لکڑی سے ایک ڈراؤنی چیخ نکلتی تھی، جیسے کوئی اس بات سے ناراض ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو اوپر ہم دیکھنے جا رہے تھے وہ صرف خالی کمرے نہیں تھے، بلکہ ایک راز تھا جو کبھی کھلنا نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہی ہم دوسری منزل پر پہنچ گئے اور اس لمبے سے راستے میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے ہواؤں میں گھلی ہوئی ایک بے چینی تھی، ایک نہ دکھنے والی موجودگی جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف 4 دروازے تھے، مگر یہ عام دروازے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر دروازہ اتنا مضبوط اور پرانا تھا کہ لگتا تھا جیسے کبھی کسی جیل یا کسی پرانی تہہ خانے کا حصہ رہ چکا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر دروازے پر صرف ایک تالا نہیں تھا، بلکہ 3 مضبوط تالے لگے ہوئے تھے، اور یہ عام تالے نہیں لگ رہے تھے۔ یہ لوہے کے وہ پرانی قسم کے تالے تھے جو صرف کسی خفیہ یا نہایت اہم جگہ پر یوز کیے جاتے ہیں۔ ایسے تالے جو صرف تب لگائے جاتے ہیں جب اندر کچھ ایسا ہو جو کسی بھی صورت باہر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور وہ بھی ایک دوسرے کے چہرے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہم سب ایک سوال سوچ رہے تھے لیکن کہنے سے گھبرا رہے تھے۔ پھر ایک دوست نے دھیمی لیکن مضبوط لہجے میں کہا کسی ایک دروازے کو کھول کے دیکھنا چاہیے۔ ہلکی سی جھجک کے بعد ہم نے سب سے قریبی دروازہ چنا۔ وہ دروازے کو اور وہ لوہے کے بنے ہوئے تالے کو چھو کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس دروازے کے اندر ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دھیرے دھیرے تالے کھولنے کی کوشش کی۔ پہلا تالا کھلا، پھر دوسرا، اور جب تیسرا تالا کھولا تو دروازہ اپنے آپ ہلکا سا کھل گیا، اور جو منظر اندر تھا وہ اور بھی زیادہ عجیب تھا۔ کمرے کے اندر پرانے لوہے کے کچھ بیڈ پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی پاگل خانے یا قید خانے سے اٹھائے گئے ہوں۔ یہ صرف عام بیڈ یا بستر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ اس پر گہرے نشانات تھے، جیسے کوئی ان پہ زور سے بیٹھا یا باندھا رہا ہو۔ ہر کمرے میں ایک پرانی کرسی اور ایک بڑی سی الماری بھی تھی۔ الماریاں اتنی پرانی تھیں کہ ان کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا ایک دوست آگے بڑھا اور اس نے ایک بستر کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم اڑ گئے۔ یہ لوہا، یہ اب بھی تھوڑا گرم ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گرم؟ یہ جگہ تو شاید سالوں سے چھوڑی ہوئی تھی، تو پھر جو یہ بیڈ ہے یہ گرم کیوں ہے؟ پھر ایک دوست نے ہلکی سی گھبراہٹ میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ جگہ ہے کیا؟ میں بھی حیران تھا، مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دروازوں پہ 3 تالے کیوں لگائے گئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تالے صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی بند کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ تھا، یہ جگہ صرف ایک پرانا مکان تھا یا کوئی ایسی جگہ جسے دنیا سے چھپایا گیا ہو؟ جیسے ہی ہم آخری کے 2 بچے ہوئے دروازوں کی طرف بڑھے، اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ کوئی عام ٹھنڈک نہیں تھی، یہ جیسے کسی چھپی ہوئی بستی کا سناٹا ہو، جو صرف اس وقت محسوس ہوتا ہو جب آدمی کسی عجیب جگہ میں گھس جائے۔ ہم نے تیسرے دروازے کا تالا کھولنا شروع کیا۔ وہی پرانے لوہے کے بستر، وہی سوکھی دیواریں، اور وہی مٹی سے بھری ہوئی زمین۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ جگہ کبھی کسی انسان کے رہنے کے کام بھی آئی تھی یا نہیں، جیسے صرف ایک سوچ تھی، ایک تصویر، ایک پرانی یاد جو اب صرف ہوا میں لٹکتی تھی۔ پھر ہم دوسرے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ بھی پہلے کمرے جیسا ہی تھا، خالی، تنہا اور بے جان، لیکن اب ہم سب کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ جگہ صرف ایک چھوڑی ہوئی حویلی نہیں لگ رہی تھی، یہ کچھ اور تھی، کوئی پرانا اثر، کوئی دفن راز، یا پھر کچھ ایسا جو اب بھی اس جگہ میں زندہ تھا۔ میں ایک کمرے کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک ہال وے سے ایک دوست کی آواز سنائی دی۔ وہ آخری کمرے کی طرف چلا گیا تھا اور پھر اس کی آواز ہال وے میں گونج گئی۔
ارے ذرا یہاں دیکھو۔ اس کی آواز میں نہ صرف حیرت تھی بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی۔ ہم سب فوراً اس طرف بھاگے۔ کمرے میں گھس کر دیکھا تو یہ بھی باقی کمرے جیسا ہی تھا۔ لوہے کے بیڈ، بستر اور ایک پرانی کرسی اور مٹی سے بھری زمین۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس کمرے کی چھت پر ایک چھوٹی سی جھلملاتی لکڑی کی چھتری بنی ہوئی تھی، ایک اٹاری کا راستہ۔ یہ چھوٹی سی چھتری پرانی لکڑی کی تھی اور اس پر مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، جیسے کئی سالوں سے یہ کبھی کھلی نہیں ہو۔ یہ کوئی عام ایٹک کا راستہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں سے ایک راستہ ایٹک کی طرف بھی جا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے صرف اس لیے بنایا ہو کہ یہ صرف اندر سے کھلے، باہر سے نہیں۔ وہاں پر جو الماری تھی، ہم نے اس کو کھینچ کر اس ہیچ کے نیچے رکھا تاکہ کوئی اوپر چڑھ سکے۔ میں الماری پر چڑھا، ہاتھ بڑھایا اور ہیچ کے کنارے کو زور سے پکڑ کر دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ہیچ کھلی، ایک تیز سیلن بھری ہوا کا جھونکا نیچے گرا۔ اندر کا منظر صرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اوپر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، صرف ایک اندھیرے کا سمندر جو ایک عجیب سی ٹھنڈک چھوڑ رہا تھا۔ وہاں جانے کا سوچنا ہی ایک عجیب احساس تھا، کیونکہ یہ صرف ایک خالی اٹاری یعنی ایٹک نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو۔ پھر جیسے ہی میری کچھ اندھیرے میں نظر سیٹ ہوئی، وہاں پر ایک پرانا بیڈ تھا، یا کہہ لو کہ یہ ایک پرانا بیڈ نہیں تھا، یہ کسی برے کام میں استعمال ہوا تھا۔ میں نے نیچے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور بیڈ اس کی طرف بڑھایا۔ دیکھو یہ، میری آواز بھی ہلکی سی بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ لے کر گھور کے دیکھا، پھر ایک لمحہ چپ رہا۔ یہ بیڈ کسی نے کس پر چلایا ہوگا۔ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے ایک دم سے وہ سب کچھ یاد آنے لگا، وہ تین تالے، وہ لوہے کے بستر، وہ بے جان اور تنہا کمرے، اور اب یہ بیڈ۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، دروازوں پہ تالے، اتنے مضبوط سلاخیں، یہ جگہ اصل میں کیا تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک سناٹا جو اس پرانی حویلی کی ہواؤں میں گونج رہا تھا۔ ہم نے باقی بلڈنگ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ چھت پہ کوئی اور راستہ نہیں ملا، نیچے کے کمرے بھی ویسے ہی بے جان اور سنسان تھے، جیسے یہ جگہ صرف ایک پرانی حویلی نہیں تھی بلکہ ایک گواہ تھی کسی ایسے واقعے کی جو شاید کبھی سامنے نہیں آیا۔ اور پھر ہم باہر نکل آئے۔ اندر کا اندھیرا ہمیشہ سے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا، ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی، پرانی لکڑی، مٹی اور کسی پرانے دکھ کی ملتی جلتی بو۔ تبھی ہمیں احساس ہوا کہ جو چاند کی روشنی ہمیں آ رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ حویلی کے اندر جو سناٹا تھا وہ اب حویلی کے باہر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور رات کی اس گونجتی خاموشی میں وہ حویلی جیسے اب بھی ہمیں دیکھ رہی ہو۔ ہم سامنے بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے اور بات چیت شروع کی۔ تبھی میں نے اچانک ایک اوپر کی کھڑکی کی طرف دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس کی تفصیل آج تک دینا مشکل لگتا ہے۔ وہاں ایک شکل کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نہ تو صاف بھوت تھا، نہ کوئی انسان۔ وہ دھند اور پانی کا ایک عجیب ملاؤ لگ رہا تھا، ایک عجیب سا ملتا جلتا روپ۔ اس کا جسم خود سے چمک رہا تھا، لیکن یہ چمک نورانی یا روشن نہیں تھی، یہ ایک بجھتی ہوئی روشنی تھی، جیسے کوئلے کے ڈھیر میں چھپی کوئی آخری چنگاری۔ اس کا جسم نہ پورا صاف دکھ رہا تھا، نہ بالکل دھندلا، مگر سب سے ڈراؤنی بات تھی اس کی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جو نہ اندھیری تھیں نہ چمکتی تھیں، صرف کھوکھلی گہرائی تھی، جیسے اندھیرے کا ایک بہترین نقاب۔ جیسے کوئی چیز مجھے دیکھ رہی تھی، بلکہ مجھے محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی یاد، کوئی بھول چکی تصویر اب بھی اس حویلی کی کسی اندھیرے کونے میں زندہ تھی۔ میری سانس ایک دم رک گئی، ہاتھ کا سگریٹ بے وجہ ہل گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید میرا ذہن مذاق کر رہا ہے، مگر نہیں، وہ وہاں تھا، کھڑکی کے سامنے، ہمیں دیکھتے ہوئے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہاں دیکھو۔ میرے دوست نے جیسے ہی اپنی نظر اٹھائی، اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بھاگو! وہ ایک دم سے چلایا، اور جیسے ہی اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی، وہ شکل ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں،
اس کے جانے کے صرف ایک لمحے بعد حویلی کے اندر سے ایک آواز سنائی دی، ایک ہلکی چیخ، جیسے کوئی ہوا میں ہلتا ہو، جیسے کوئی صرف اتنا کہنا چاہتا ہو، میں یہاں ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میری والدہ کے ساتھ 1985 میں ہوا تھا، جب ان کی عمر تقریباً 15 یا 16 سال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زندگی آج کے مقابلے میں بہت سادہ اور معصومیت بھری ہوا کرتی تھی۔ رات کو بجلی کا آنا جانا عام بات تھی اور اندھیرے سے لوگوں کا ڈرنا ایک فطرتی جذبہ تھا۔ اس وقت گاؤں اور بستی کے لوگ آپس میں گھل مل کر رہتے تھے، ہر کوئی دوسرے کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ میری والدہ ایک چھوٹی سی بستی میں پلی بڑھی ہیں جو کافی سال پہلے بسائی گئی تھی۔ یہ بستی قدیم اہمیت کی حامل ہے۔ معذرت، میں آپ کو یہ لوکیشن نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ پنجاب میں ہی ہے، جہاں ہر گلی اور ہر پرانا مکان ایک کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ یہاں کے لوگ بہترین تہذیب اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے۔ بستیوں میں رات کو خاموشی چھا جاتی، صرف کہیں دور کسی جانور کی آواز یا درختوں کی سرسر سنائی دیتی تھی۔ میری والدہ کے کچھ قریبی دوستوں کا ایک گروپ تھا، بسمہ، طاہرہ اور کاشفہ۔ یہ سب مل کر اکثر شام کو بستی کے آس پاس گھومتی پھرتی، پھر کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سنتی، کبھی کسی چھت پر جا کر چاند دیکھتے۔ مگر ان سب دوستوں میں جو یہ واقعہ پیش آیا وہ بسمہ کی طرف تھا۔ بسمہ ایک پرانی حویلی نما گھر میں رہتی تھی جو بستی کے بسنے سے بھی پہلے کا تھا۔ یہ حویلی ایک عظیم طریقے کی عمارت تھی جس کی دیواروں پہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی دراڑیں آ چکی تھیں۔ اندر بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں اور لکڑی کے پرانے دروازے تھے جن کو کھولنے بند کرنے پر ایک عجیب سی آواز آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اس میں کوئی سایہ بھی دیکھا تھا۔ بسمہ اور اس کے خاندان یہاں برسوں سے رہتا تھا اور ان کے لیے یہ صرف ایک پرانا گھر تھا، لیکن شاید ہر پرانی چیز صرف پرانی نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک رات میری والدہ اور ان کی سہیلیاں بسمہ کے گھر رکنے گئیں۔ حویلی کی پرانی دیواریں رات کے سکون میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کروا رہی تھیں۔ سب لڑکیاں آپس میں مذاق کر رہی تھیں، ہنستیں، بولتیں، مگر جیسے ہی رات گہری ہونے لگی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بسمہ نے ایک پرانا لینٹرن جلایا جو ہلکی پیلی روشنی بکھیر رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں اس مدھم روشنی میں اور بھی پرانی اور عجیب لگ رہی تھیں، جیسے ان کے اندر کوئی پرانا راز چھپا ہو۔ جب سونے کا وقت آیا تو سب لڑکیاں بسمہ کے کمرے میں چلی گئیں اور اپنی جگہ بنا لی۔ بسمہ اپنے بستر پر لیٹی اور سو گئی، جبکہ باقی سب فرش پر بچھائے ہوئے بستر پر لیٹے۔ کمرے کی ہوا تھوڑی بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجان سا بوجھ اس جگہ میں چھپا بیٹھا ہو۔ بسمہ کے کمرے کے سامنے ہی ایک باتھ روم تھا جس کا دروازہ سیدھا ہالوے میں کھلتا تھا۔ یہ ہالوے حویلی کے اندر ایک پرانے راستے کی طرح لگتا تھا، جہاں دیوار پر پرانے تصاویر لٹک رہی تھی اور لکڑی کا فرش ہر ایک قدم پر ایک الگ ہی آواز نکالتا تھا۔ میری والدہ نے بتایا کہ انہیں ہمیشہ عجیب جگہ پر نیند آنے میں دقت ہوتی تھی، مگر اس بار یہ معاملہ نہیں ہوا، جیسے کوئی انہیں سکون دینے کی کوشش کر رہا ہو یا شاید کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ کب غفلت میں چلیں۔ لیکن اچانک ان کی اور طاہرہ کی ایک ساتھ آنکھ کھل گئی، جیسے دونوں نے ایک ہی وقت کسی انجان چیز کو محسوس کر لیا ہو۔ دونوں نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہالوے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے بسمہ کے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف جم گئے۔ ہلکی سی چاند کی روشنی ہالوے کے اندر آ رہی تھی اور اسی روشنی میں جو انہوں نے دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ باتھ روم کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ پورا ہالوے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا سے بھر گیا اور ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی ہو رہی ہو، کوئی بے چین سایہ جو صرف دیکھنے والوں کو محسوس ہو۔ ایک چھوٹی سی لڑکی تقریباً 6 یا 7 سال کی
ایک پرانی سی فروک پہنے حالوے میں چل رہی تھی، مگر اس کے پیر زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس کی فروک بہت پرانی اور زرد سی لگ رہی تھی، جیسے کئی برسوں سے دھول مٹی سے گزری ہو۔ اس کے لمبے الجھے ہوئے بال اس کی چھوٹی سی گردن کے نیچے لٹک رہے تھے، مگر سب سے زیادہ ڈراؤنا تھا اس کا چہرہ، جو کہ صاف نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دھند سے ڈھکا ہوا ہو۔ وہ ہوا میں چل رہی تھی، بہت آہستہ، جیسے کوئی پانی کے اوپر لہر کر بہتا جا رہا ہو۔ میری والدہ اور طاہرہ کی سانسیں رکنے لگیں، ان کی آنکھیں اس عجیب منظر پر جم گئیں۔ وہ لڑکی حالوے سے گزرتی ہوئی سیدھا اسی باتھ روم میں چلی گئی جو بسمہ کے کمرے کے سامنے تھا، لیکن دروازہ اس کے سامنے خود بخود کھل گیا، اور جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میری والدہ اور طاہرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں اتنی دیر تک بے حس اور بے حرکت بیٹھی رہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی آواز نکالنے کی، جیسے ان کا گلا بند ہو گیا ہو، جیسے اگر وہ بولیں تو وہ لڑکی واپس ان کی طرف دیکھ لے گی، یا شاید وہ صرف اسی انتظار میں ہو کہ کوئی اس کا نام لے۔ ہوا ایک دم سے اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کمرے کے کونے میں لٹکتا لینٹرن، اس کی روشنی ہلکی سی جل ملائی، جیسے کوئی اس کے قریب سے گزر گیا ہو۔ باتھ روم کے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی، بہت دھیمی، بہت سوکھی، جیسے کوئی برسوں سے چیخنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی آواز ہی نہ نکلتی ہو۔ طاہرہ نے میری والدہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، ان کی انگلیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، پسینے سے بھری ہوئی۔ وہ دونوں اب بھی سانس روک کر بیٹھی تھیں، جب اچانک باتھ روم کا دروازہ ایک شور کی چیخ مار کر کھل گیا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن حویلی کی پرانی دیواروں سے ٹکرائی، میری والدہ اور طاہرہ اب بھی رات کے منظر سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں اب بھی وہ چھوٹی لڑکی کا چہرہ دھندلا سا گھوم رہا تھا، جو ہوا میں تیرتی ہوئی بے آواز باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ رات بھر ان دونوں نے ایک بھی بار نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر چھوٹی سی آواز، ہر ہلکی سی سرگوشی ان کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میری والدہ نے ہمت کر کے بسمہ سے اس مکان کی تاریخ اور اس جگہ کی ماضی کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ سب صرف ان کا وہم ہو، شاید انہوں نے جو دیکھا وہ صرف ان کی تھکان کا نتیجہ ہو، مگر جو کچھ بسمہ نے بتایا وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ بسمہ نے کہا، مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں، لیکن امی کہتی ہیں کہ بہت پہلے کسی پرانے دور میں ایک دیوانے شخص نے اس گھر میں ایک چھوٹی لڑکی کو کلہاڑی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر میری والدہ کا خون جم گیا۔ جو چیز انہوں نے رات کو دیکھی تھی، کیا وہ سچ میں اسی لڑکی کی روح تھی جو معصوم سے طریقے سے حالوے میں بے آواز تیر رہی تھی؟ بسمہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے پیچھے جو پرانا گودام ہے، اس میں عجیب و غریب نقش اور نشان بنے ہوئے ہیں جو کسی کالے جادو کا حصہ لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص صرف ایک قاتل نہیں تھا، بلکہ کسی اندھیری طاقت کا پجاری تھا، اس لیے آج بھی لوگ رات کے وقت اس گودام کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں۔ میری والدہ اور طاہرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ لاکھوں سوال لکھے ہوئے تھے۔ کیا جو کچھ رات کو ان کے ساتھ ہوا وہ بس ایک وہم تھا، یا پھر وہ چھوٹی لڑکی اب بھی اس مکان میں اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے بھٹک رہی تھی؟ افواہیں یہ تھی کہ اس چھوٹی لڑکی کی کسی شیطانی رسم کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، بلکہ ایک منصوبہ بنا کر کی گئی بھیانک رسم تھی، یعنی کالا جادو، جس میں اس دیوانے شخص نے نہ جانے کس مقصد کے لیے معصوم لوگوں کا خون بہا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس رات یہ قتل ہوا، تب سے اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں چھوٹی لڑکی کی سرگوشی سنائی دیتی، کبھی کوئی دیوار پر بنے ہوئے گہرے سوراخ داغ دیکھ کر کہتا کہ یہ صرف دیوار کی پرانی حالت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ کئی سال گزر گئے، یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی بن کر رہ گیا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کا ذکر اٹھتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جب پرانے واقعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو بسمہ نے تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تو کبھی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی اس گھر میں۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی،
جیسے یہ سب صرف افسانے ہوں۔ میری والدہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ روحانی چیزوں کو محسوس کر سکے۔ کچھ لوگ صرف دیواریں دیکھتے ہیں، مگر کچھ ان دیواروں کے بیچ دبے ہوئے دکھ محسوس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں مجھ سے یہ کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف دیواروں کے بیچ سے خاموشی نہیں بلکہ اس خاموشی میں چھپی چیخیں بھی سن سکتی ہیں، جن کا دل اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ ان روحوں کے جذبات اور ان کے غم محسوس کر سکتی ہیں جو اب بھی کسی جواب یا کسی انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اس رات جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا وہ بسمہ نے کبھی محسوس نہیں کیا، یا پھر بسمہ اس گھر کے ہر ایک عجیب لمحے کی عادت ڈال چکی تھی اپنے آپ کو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔